زبیر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ زبیر لی صداع شدید، میرے سخت درد ہے. یہ اسم جی جی آہن آہن یا آہی آہی، یہ ہم اس کو اردو میں آہ کہتے ہیں. وہی آہ ہے، دوسرا نہیں ہے. کراہنے کے لیے، کراہتے وقت جو لفظ نکلتا ہے زبان سے یہ ہے. اب اس کو اسم الفعل کہتے ہیں. اسم الفعل یعنی کہ آہ کے مطلب اتألم او اتوجع او اشعر الالم، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تبھی اسم الفعل ہے تو پھر فعل ہی ہے کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے تکلیف ہے. پہلا لفظ آہن کی معنی جی نہیں یہ آہن نہیں ہے، آہی ہی ہے. آہی آہی. اب وہ جو آہ جو دوسرا ہے وہ وقف کی وجہ سے سکون ہے، ورنہ یہ جو اسم الفعل ہے کہ وہ اسماء افعال مبنی ہوتے ہیں، وہ جیسے ویسے ہی، اس کی حرکت نہیں. تو یہ آہی ہے تو اسم الفعل مبنی تو علی الکسر ہے. وہ جو آخر میں وہ ہے وہ سکون کی وقف کی وجہ سے. کیا معنی تھا اس کا؟ مجھے تکلیف ہے. آہ جو کراہتے وقت انسان جو لفظ کہتا ہے اسے اس کے لیے یہ لغت میں اسم الفعل ہے. یعنی اس کا معنی یہ کہ انا اتوجع او انا اتألم اے اشعر الالم، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو اسی لیے یہ متکلم صیغہ ہے. اسی لیے اس کے اندر انا جو ضمیر ہے، ضمیر مستتر کیا ہے؟ انا ہے. کیونکہ ضمیر مستتر کتنی جگہ ہوتی ہے فعل مضارع میں؟ 5 جگہ ہوتی ہے. صحیح کہا آپ نے. کہاں کہاں پر؟ جیسے یفعلو میں، یفعلو میں، تفعلو، افعلو، نفعلو، نفعلو اور تفعلن. تفعلنا تو گناہ ہے برابر. تفعلو دو تفعل ہو گئے نا. دو تفعلو، دو تفعلو، ایک مؤنث کا تفعلو ہے، ایک مخاطب تفعلو ہے. اصل میں مستتر کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی چیز ایکسٹرا ہے اس کے اندر. یفعلو میں کوئی چیز ایکسٹرا نہیں ہے کہ یفعلو میں یا تو علامت مضارع ہے، فاعل اصلی ہے. یفعلانی میں الف تو وہاں پہ آ گیا پر تو ہوگی وہ ضمیر فاعل ہے یفعلانی میں. یفعلون میں پھر تفعل جو مؤنث غائب کا اس میں کوئی چیز ایکسٹرا نہیں تو پھر ہی یہاں پہ کیا ہے؟ مستتر ہے. پھر تفعلانی یفعلنا میں تو نون تو ہے وہاں پر. اس طریقے سے افعلو پھر نفعلو تفعلو. تو اس میں انا جو ہے نا یہ ہے آہی میں. جی جی اس کے بعد تاکہ مانا کر رہے ہیں نہیں فَلْيَذْهَبُوا بھی اب جو پڑھ رہے ہیں نا وہ بھی نہیں مطلب لکھا تو ہے نا اس پہ میرے خیال سے. وہ بھی صحیح ہے فَلْيَذْهَبُوا. جی یہ فائدہ کیا ہے؟ جی فا پس تو ترجمہ ہے لیکن سو مطلب یہ جیسے جو بات چیت کا جو سلسلہ ہے تسلسل ہے وہ اس کے لیے وا فا ثم آتا ہے. سو جیسے کہتے ہیں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے میرے ساتھ تو کوئی بھی اس کا کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ بس عدنان میرے ساتھ جائے. ہاں چونکہ اب یہاں تک ایک ہو گیا اب وہاں سے تو ٹھیک ہے چلے میرے ساتھ عدنان. سو چلے میرے ساتھ عدنان تو اس کے معنی میں فا ہے. جی اب باقی کوئی کام تو نہیں کرتا ہے جیسے واو ہے ثم ہے ایسا فا ہے کوئی عمل تو نہیں کرتا ہے. عمل جو ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ لام کی وجہ. کون سا لام؟ لام میں امر. جی لام الامر. جی یذهب جی جی آگے پڑھیں. ہو گیا عدنان عدنان. ابھی ممنوع من الصرف آپ پڑھے ہوں گے اس سے پہلے کے اسباب میں ممنوع من الصرف کہ کیا مطلب اس کا؟ اس کے اعراب نہیں اصل یہی بات ہے وہ اس کی حرکت نہیں. من الصرف یعنی ممنوع من الصرف کا مطلب تنوین اس پر نہیں آئے گی، کسرہ بھی نہیں آئے گا، کسرہ اس پر نہیں آئے گا.
بس یہی اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے ممنوع من الصرف، یا اس کو اردو میں غیر منصرف بھی کہتے ہیں. فرعون بھی ہے اس کے اندر. تو ممنوع من الصرف کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تو اسم ہوتا ہے نا، اسم ہوتا ہے، اس میں معرفہ ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے، تو کوئی دو سبب یا کوئی ایک سبب اس میں چاہیے، ٹھیک ہے. تو جیسے عدنان ہی ہم لوگ لے لیں گے. عدنان یہ عالم ہے جی، الف نون اس میں ہے اور علم ہے. الف نون تو جو ہے نا کتابہ میں بھی ہے، یا آخر میں الف نون ہے. یہ تو اس کا ہے. نہیں زیدان کتنے میں الف نون ہے؟ شعبان، ہاں رمضان، جی. الف نون کا اسقلان، ہاں. نہیں اس کو ایسا نہیں بولتے، اس کو اچھا. اس کو بولتے ہیں فعلان کے وزن پر. ورنہ تسنیہ میں الف نون آئے گا نا، تسنیہ میں الف نون آئے گا تو تعریف ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی چیز دوسری چیز نہ آئے. تعریف جو ہوتی ہے وہ جامع اور مانع. جامع کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق جو بھی چیزیں اس میں آ جائے. مانع کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے غیر متعلق ہے وہ نہ آئے، وہ رک جائے، ٹھیک ہے. تو آپ اگر الف نون کہیں گے تو پھر وہ تسنیہ کا بھی الف نون آ جائے اس میں. تو یہ ہے کہ فعلان کے وزن پر ہو اور وہ علم ہو. فعلان کے وزن پر ہو اور وہ، چونکہ فعلان کے وزن پر ہیں اسم بھی ہیں، جیسے زہران، ایسے مطلب کچھ چیزیں سے کہنے مطلب کہ وہ علم بھی ہو، ٹھیک ہے. جیسے سعدان جو ہے نا ایک پودے کا نام ہے، سعدان وہ علم نہیں ہے، وہ تو علم ہو اور جو ہے نا فعلان وزن پر ہو. اسی طرح جتنے بھی مؤنث علم ہیں، مؤنث نہیں، سعدان ہے نا وہ جو کہ فعلان کے وزن پر بھی ہے لیکن وہ اسم ہے، علم نہیں ہے. علم ہی ہو گیا نا ایک، ویسا تو کوئی اور پودا نہیں. نہیں، علم میں اور اسم میں فرق کیا ہے؟ علم خاص ایک ہی ہوتا ہے. علم کہیں گے ایک ہی ہوتا ہے. جیسے مثال طور پر انسان کہیں گے، رجل کہیں گے، سارے تو رجل ہی تو ہیں، لیکن آپ مصطفیٰ کمال کہیں گے، مصطفیٰ کمال جی 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 مصطفیٰ کمال صاحب کہیں گے، تو یہ نام وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عالم ہے. تو سعدان اس قبیل جتنے بھی پودے ہیں اس کا نام سعدان ہے. تو کسی ایک پودے کا نام، مطلب پودوں میں بھی کسی ایک کا نام نہیں ہے. آپ کہیں گے اسد، اسد اسم ہے لیکن ایک جانور کا نام تو ہے نا، وہ تو عالم نہیں ہوگا پھر اسد. شیخ میں سمجھی شعدان کسی خاص ایک پودے کا نام ہے. جی ہاں، پودے کا نام ہے. جی تو وہ کیوں نہیں علم؟ نہیں، اس قبیل جتنے پودے اسے سعدان ہے. جیسے اسد ہے، بہت سارے جانوروں میں سے کسی ایک ہی قسم کا جانور کا نام الاسد ہے. تو الاسد وہ اسم ہے، علم نہیں ہے. اگر اس کا نام رکھا جائے، جس کا اسد کا نام بھی تو ہوتے ہیں ان کے بھی، ٹھیک ہے، نام وہ سارے رکھتے ہیں جانور کے بھی، تو پھر وہ علم ہو جائے گا اگر اس کا نام رکھا جائے تو، ٹھیک. تو علم بھی ہو اور فعلان ہو. اس طرح جو نا جتنے بھی مؤنث ہیں اور علم ہیں، زینب کہہ گئے، جتنے بھی نام ہیں مؤنث نام جس میں کوئی کیا کہتے ہیں تانی اس کے اندر لیکن عالم ہے مؤنث کا. اسی طرح تابع اگر ہے، فاطمہ، خدیجہ، جتنے بھی نام ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے. مریم، سلمہ، مریم جی ہے جو کہ مؤنث ہے اور جو ہے نا علم ہے. اور فاطمہ میں یہ تا و تانیث بھی ہے اور کیا ہے؟ علم ہے. دو چیزیں اس میں ہونا چاہیے اس کے اندر. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں جو ہے نا تنوین نہیں آتی ہے اور کسرہ نہیں آتا. کسرہ کی جگہ پہ کیا آتا ہے؟ فتحہ آتا ہے. تو اس میں سے ایک وزن مفاعل بھی ہے. اگر کوئی اسم مفاعل کے وزن پر ہو یا فواعل کے وزن پر ہو، مفاعل کے وزن پر ہو یا فواعل کے وزن پر ہو، جیسے مساجد، مکاتب، معاہد جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، سواحل جو فواعل کے وزن پر، سواحل، ٹھیک ہے. تو منتہی جموع ہو گیا نا جی، اس کو نام دے مشکل نہیں. جی، منتہی الجموع کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ پھر ہر کی پھر ایک قاعدہ جو چل رہا ہے تو اس لیے وہ نہیں کہتے اس کو. یہ آپ نے کہا نا مساجد، تو میں نے اسی سے کہا کہ جی، منتہی جموع ہو گیا. نہیں، ہر منتہی الجموع نہیں ہے وہ ممنوع من الصرف. پھر جس میں شیخ مطلب منتہی جمع کیا کرے تو یہ ممتہی الجموع اس سے آگے پھر جمع نہ ہو. کچھ جمع ہوتی، جمع کی جمع بھی ہوتی ہیں، کچھ جمع ہوتے ہیں، جمع الجمع بھی ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ جمع کی انتہا ہو گئی منتہی. جی ہاں. تو اسی لیے قواعد میں لکھا تھا کہ مفاعل کے وزن پر ہو، فواعل کے وزن پر ہو.
اگرچہ کہ وہ جمع بھی نہ ہو، اگرچہ کہ وہ جمع بھی نہ ہو، لیکن وہ اس کا وزن فواعل ہے، تو پھر وہ جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے. وزن یہاں پہ دیکھنا ہے. تو یہاں مقصود جمع نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ مقصود وزن ہے. اس وزن پر کوئی اسم آتا ہے، ٹھیک، تو پھر اگر اختیاری چیز ہے، اگر ہم چاہیں تو اس پر الف لام لا سکتے ہیں. جب اس پہ الف لام لائیں گے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ منصرف ہو جائے گا. نہیں، معرفت تو ہے ہی اپنی جگہ پر، منصرف ہو جائے گا. جی جی جمع کی جمع جیسے بیت، اس کی جمع بیوت ہے، اس کی جمع بیوتات بھی آتی ہے. بیوتات یہ بیوتات ہو گئی منتہی جمع. جی کب استعمال ہوگا بیوتات؟ بس استعمال ہوگا، بہتات ہو جائے گی. زیادہ ہو جائے گی، بہتات ہو جائیں گے. جی شعر و شاعری میں استعمال ہوتا ہوگا. ہوتا ہوگا، ہوتا ہوگا، جی ہوتا ہوگا ضرور. قوم نہ تو اقوام. قوم کی نہیں، وہ قوم جمع نہیں ہے، اسے کہتے ہیں اسم الجنس. اچھا، اسم الجنس میں وہ جمع یہ مفرد اس نے جمع ہی ہو. اس جیسے انسان ہی ہے، انسان ہے، سب کو بھی انسانی کہتے ہیں، کسی ایک کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ویسی جمع ہے وہ. سر یہ قوم اقوام منتہی جمع یہ عربی جیسے جماعت ہے، جماعت، تو جماعت کسی ایک کو تو نہیں بولتے ہیں، لیکن لفظی اعتبار سے مفرد ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن معنوی اعتبار سے کیا ہے؟ جمع ہی ہے. ایک کو جماعت نہیں کہتے ہیں، الا کہ ویسے ہوں اپنے اخلاق اور اطوار اور عادات سے لینا کوئی شخص اپنے آپ میں انجمن ہو. جیسے کہ ابراہیم کان امتا، تو وہ امت ہے مکمل طریقے سے. کیوں؟ اسی کو امت کہتے ہیں نا، کہ جو حق پر ہو، بھلے وہ اکیلا کیوں نہ ہو، وہی امت ہے. جو حق پر نہ ہو، چاہے وہ ملینز کیوں نہ ہو، وہ امت نہیں ہے. جی تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ قوم اقوام. امت کو ہم جمع کہیں گے اور امت کو جمع نہیں کہیں گے. تو پھر مطلب یہ جمع کی جمع آپ جو بتا رہے ہیں مجھے اس کا تھوڑا سا فرق چاہیے. جی جمع کی جمع کا فرق چاہیے. نہیں، جمع دیکھیں، جمع لفظی طور پر جس کا مفرد ہو، اچھا، جس کا مفرد ہو، ٹھیک، وہ اسم الجنس کا ہے یا معنوی، یعنی معنوی لحاظ سے جمع ہو. قوم ہے، جماعت ہے، امت ہے، معنوی لحاظ سے، معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہے، کیونکہ مفرد کا مطلب ایک ہوتا ہے. ابھی جو گرامر میں جو ہوتا ہے مفرد یا واحد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے، تو ایک دو سے زائد کو جمع کہتے ہیں، ٹھیک. تو امت کہیں، جماعت کہیں، قوم کہیں، ایک آدمی کو تو نہیں کہتے ہیں، لیکن لفظی اعتبار سے وہ مفرد ہے. تو جمع کی تعریف ہے کہ لفظی اعتبار سے جس کا مفرد ہو، جس کا مفرد ہو تو پھر اس کو جمع کہتے ہیں. تو اقوام جمع ہے قوم کی، کیونکہ قوم لفظی اعتبار سے مفرد ہے، پھر اس کی جمع کیا ہے؟ اقوام ہے. اور اقوام کی جمع کیا ہوگی؟ نہیں، مجھے نہیں پتا ہے، ہر ایک کیا آنا ضروری نہیں ہے. کیونکہ اصل میں یہی وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ قوم جمع تو کی نہیں ہے جمع شیخ. کیا ہے؟ قوم نہیں، ہر ایک کی نہیں آتی ہیں، نہیں ہر ایک کی نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. شیخ نے بیت کی دی ہے. جی وہ ایک میں نے مثال ذہن میں آ گئی ہے. لیکن سر یہ بہت کم الفاظ ہیں نا، منتہی جو عربی میں یہ بہت کم الفاظ ہیں جمع منتہی بہت ٹھیک زیادہ ہے، نہیں. ٹھیک ہے، شاید اس پہ زیادہ بھی ہمارا جو ہے نا اس پہ کم ہو جائے. جی جی اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد تمارین. جی اب اس کے بعد جی ابھی آپ نے سبق پڑھا نا، تو اس کے پھر جوابات دیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے بعد کون ہے؟ لماذا جاء الممرض الى الفصل. نہیں، مجھے پہلے بتائیے کہ کیا طریقہ ہے اس پڑھانے؟ شیخ کیا کرتے تھے؟ یہیں کلاس میں حل کرواتے تھے یا آپ سے حل کروا کے؟ یہ سوال جو آپ جو ہے نا صرف یہ جو 2 ہوتے ہیں یہ میرے شیخ نہیں کراتے تھے، باقی ساری تمرین کراتے تھے. یہ نہیں کراتے کیونکہ یہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان کا جواب تو ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ نہیں کراتے. اچھا، ڈھونڈ سکتے ہیں، آگے کراتے ہیں تمارین. جی اس کے بعد پڑھیں. اس کے بعد تو یہ قاعدہ ہے. قاعدہ ایک بار تو پڑھ لیے ہم لوگ. جی دوہرا دیں، میں نے کہا ایک بار قاعدہ پڑھ لیں. اس کے بعد جو پڑھ رہے ہیں قاعدہ پڑھ لیں. لیدخل لیدخل هذه لام الامر، یہ لام امر ہے. تدخل على الفعل المضارع وتجزمه، یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور اسے جزم دیتا ہے. وتفید الامر، تفید، اور امر کا فائدہ دیتا ہے. تفید کا سکون نہیں ہے اس کلاس میں. جی آپ نے کہا تھا اس کلاس میں سکون نہیں ہوگا. ہاں تو وہ بھی تو ہے، وہ تو میں نے نہیں کہا تھا شاید خیال سے. نہیں، لیکن انہوں نے 3 دفعہ سکون دیا اس کو. میں نے سکون تو نہیں کہا تھا. ہاں جی، جزم کا. اچھا نہیں پتہ نہیں کیا کہا. جزم اور سکون ہی کا. جی وہ نہیں ہونا چاہیے جزم اور سکون، یعنی کہ آخر میں وقف نہیں ہونا چاہیے. وقف
یہ وقف ہوتا ہے نا، چونکہ وقف کا مطلب پڑھتے ہوئے جہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں اسے وقف کہتے ہیں مصطلح میں، اور وقف کے اندر وہی ہوتا ہے، وقف کا کانسیپٹ وہی ہے کہ آخر میں چونکہ آخر میں جو بھی حرکت ہو جب اس پہ رکے گی تو خود بخود کیا ہو جائے گا، وہ سکون جزم ہو جائے گا. جی وتفید الامر، جی امر کا فائدہ دیتا ہے. امر کا کون دیتا ہے؟ لام امر. لام امر. جی تدخل علی فعل الغائب، اور یہ فعل غائب پر داخل ہوتا ہے. والمتکلم اور متکلم. جی وہی وقف کر رہے ہیں آپ کو متکلم. پتہ ہے کیوں آپ جس انداز سے پڑھ رہے ہیں نا، تو مجھے پتا ہے کہ آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، جو کانفیڈنس ہے نا تو وہ استاد سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی ہاں وقف نہ کریں. والمتکلم. جی ہاں ٹھیک ہے، تو یہ غائب اور متکلم کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے. نحو لیجلس کل طالب فی مکانہ، جیسے مثال کے طور پر ہر طالب علم اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. تو اس میں جو لیجلس ہے تو غائب کے صیغے میں داخل ہوا ہے، وہ مثال بتا رہے ہیں. لنجلس معا، ہم سب معا یعنی ایک ساتھ، ساتھ معن. جی معا کی معنی ویسے ساتھ ہوتا ہے، معا معنا معکم، معن ایک ساتھ. ہم ساتھ بیٹھے ہیں. ہم سب ایک ساتھ، چاہیے کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں. جی لام الامر مکسورۃ، لام الامر مکسورہ ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے. اور ساکن ہو جاتا ہے واو کے بعد والفائی، اور فا کے بعد والثم اور ثم کے بعد. یہ تین جب عطف آتے ہیں تو ان کے بعد ساکن ہو جاتا ہے. جی ہاں، جیسے ہم نے شروع میں سمجھا تھا جی لام الامر اور لام التعلیل میں کیا فرق ہے. جی دونوں بھی لام مکسورہ ہے نا، تو لام التعلیل اس سے پہلے واو ہو یا ثم فا ہو وہ مکسور رہتا ہے. جی جی وہ مقصوری رہتا ہے. ہاں لام الامر وہ ساکن ہو جاتا ہے اگر اس سے پہلے واو. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ وصل میں، یعنی وصل مطلب ملا کے پڑھتے ہیں، ربانی میں جب پڑھتے ہیں تو لام سکون ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جس کا فلیذهب، فلیذهب. جی لینج کیا ہے؟ جی ہاں، چونکہ لینج اس کو شروع ہو رہا ہے فلیذهب ثم لیذهب، صرف واو فا ثم نہیں، کچھ بھی آتا ہے اس سے پہلے ملا کے جب پڑھتے ہیں ہم لوگ تو لام جو ہے نا یہ مثال کے طور پر دیا گیا ہے، ورنہ جو ہے نا وصل میں، حالت وصل میں لام کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. جی